السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی کتاب کا سلسلہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب زندگی کے آخری 6 سالوں میں پرستاران صلیب پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی یادگاریں ہیں، اور یہ کتاب محمد طاہر نقاش صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں سے منتخب سٹوریز آپ کے ساتھ اس سلسلے میں شیئر کروں گا، اور آج اس سلسلے کی پہلی قسط آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ طوائف الملوکی کا دور اور صلیبیوں کی آمد۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری سالوں پر گفتگو کرنے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ صلیبی جنگوں کے 549 ہجری اور 1097 عیسوی میں شروع ہونے اور بڑھنے سے قبل عالم اسلام پر ایک نگاہ اگرچہ طائرانہ ہی صحیح ڈال دی جائے، خاص طور پر اس علاقے پر جو صلاح الدین ایوبی کے پروان چڑھنے کے لیے سازگار ثابت ہوا، اور وہ ہیں جزیرہ فراتیہ، شمالی عراق، شام اور مصر کے علاقے۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے اس سابقہ دور کی سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پورے عالم اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ صرف بغداد ہی کو لیجیے، خلافت عباسیہ دگرگوں اور ڈانواں ڈول تھی، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سلجوقی بادشاہوں کے اشاروں پر کام چلایا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بویہ کی نسبت حکومت سلجوقیہ خلافت عباسیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ اہل سنت اور وہ اہل تشیع تھے۔ اس خلافت نے ان دوسروں کے تسلط سے بچتے ہوئے بڑے کٹھن مراحل میں سانس لیا، اور یقیناً حکومت سلجوقیہ کا اس علاقے میں اہل سنت عقائد کی ترویج و استحکام میں اور رومی مارکوں کی روک تھام میں اہم کردار ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے 463 ہجری 1071 عیسوی میں ملا زکرو کے فیصلہ کن مارکہ میں برابر کا ماپ دیا تھا، یعنی رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی 1097 عیسوی کا برس شروع نہ ہوا تھا کہ یہ حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور باہم متصادم ایک دوسرے سے دست و گریباں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے والی 5 سلجوقی حکومتیں بن بیٹھیں، اور پھر بتدریج ان صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آتی گئی۔ جبکہ مصر خلافت فاطمیہ کے زیر اثر تھا، جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے۔ بلاخر نوبت بائیں جا رسید کے حلیفوں، وزیروں اور سرداروں میں ختم نہ ہونے والے جھگڑے طول پکڑ گئے۔ مذکورہ حالات سے بڑھ کر ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوقیوں کی کھینچاتانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان دونوں قوتوں کو اس بات کی پرواہ تک بھی نہ رہی کہ اپنے اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری حقوق کا خیال ہی رکھ سکیں۔ تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی طوائف الملوکی پر مبنی گروہی حکومتوں نے جنم دیا۔ کچھ تو ایسی بھی تھی کہ جن کے پاس ایک کلے سے زیادہ اور تھوڑی سی زمین کی ٹکڑی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑنے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے گئے۔ ابو شامہ کے بقول کسی کا اپنے پیٹ اور شرمگاہ سے آگے کوئی پروگرام ہی نہ تھا۔ پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، اور مسیح اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا، میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا، اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا، اور اس میں شرکت نہ کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مجدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ رابرٹ نارمنڈی، گاڈفری ریمون التولزی جیسے مشہور یورپی فرمانروا ان بکھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 492 ہجری جولائی 1099 عیسوی میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو
مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصیٰ میں تحقیق کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کی گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ تاریخ یورپ، A.J. گرانٹ، صفحہ 257۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حریف بن گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ ایک سال میں 3 صلیبی حکومتوں کا قیام۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنتا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں معرض وجود میں آ گئی۔ ریحا کی حکومت جو 10 مارچ 1098 عیسوی کو قائم کی گئی۔ انطاکیہ کی حکومت اسی سال ہی حزیران میں قائم ہوئی، جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہی چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں ان سے واپس لیا۔ طرابلس کی حکومت یہ 1109 عیسوی میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کے اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلعوں کے والیوں اور شہروں کے امراء میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے، اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسے کہ شیزر میں بنو مقزر نے کیا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا، اور کچھ اور بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو اپنی حقیر، کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔ بیداری کا زمانہ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا۔ پھر یکایک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگی، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹھن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی اور سیرت نبوی کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کے روے روے میں اور ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے ہیں۔ عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھکائی۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی کے نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 عیسوی میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان عبقری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حماتہ اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرحا کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا، اور 539 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا۔ تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ انہوں نے الرحا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائی فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کا زیر نگی کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی، اور حسن، بارین، بالبک اور رہا کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا دیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل
انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلاخر 541 ہجری میں جابر نامی قلعہ کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نور الدین محمود اور اس کے جہادی و قتالی عزائم۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود نے اس علم کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک ممبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑے حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن کثیر الکامل میں اس پر یوں رقم تراز ہیں کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز تر کر دی، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جہاد جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرہ فراتیہ، سوریہ یعنی شام اور اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تک سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواس کر دیا۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کروا لیں گے۔ اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کونراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہشتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک تڑی دل لشکر تسلیم دیا اور 542 ہجری 1147 عیسوی میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں ابرزناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین نے ایک زبردست مارکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو تحقیق کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیرنگین کر لیا۔ دمیات اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی۔ پھر موت بھی اس حالت میں کہ 529 عیسوی میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرہ میں یہ اللہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 باریں ہی دیکھی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علم جہاد تھامتے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے اس کے شاگرد رشید سلطان ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری و پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت سیاسی و تدبیر عملی، ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھی۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی، اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادوں میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے گاؤں دوین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے
صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکوہ کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شیرکوہ نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متعددہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔